آپ کے سامنے ایک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ کی نشستوں کا معاملہ ہے، معاملات کافی الجھتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر، یعنی آپ یوں کہیں کہ پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جس انداز سے، جس تیزی سے آپ جلسوں کی بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں اگر پی ٹی آئی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھا جائے تو جلسوں کے بعد ایک حتمی مرحلہ آ جاتا ہے جد و جہد کا. تو کیا آپ کسی تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل. ہم الٹیمیٹلی انشاءاللہ اسپیشلی کے پی میں تو لوگ ویسے بھی مطلب حکومت بھی شکر ہے اپنی ہے، تو وہاں پہ تو جلسوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ بھی موبلائز ہیں. پنجاب میں بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیا ہے، بہت زیادہ سختی کی ہے. ہمارے پنجاب کے جو کلیگز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان سے آپ باتیں سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. تو پنجاب میں بھی انشاءاللہ اور باقی صوبوں میں بھی ہم پہلے کمپین کو جلسوں کے ذریعے موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں ضرور ایک احتجاج کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں تو ان کا تو ارادہ ہے کہ جی یہ 5 سال اسی طرح ملک کو چلاتے رہیں اور خان صاحب کو اندر رکھیں یا باقی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو اندر رکھیں اور اپنی مرضی کی ترامیم کرائیں اور اپنی مرضی کے کام کریں، اپنے کیسز معاف کرائیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں انشاءاللہ احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. اچھا عاطف خان صاحب، بلاول بھٹو نے آج جب گفتگو کی تو انہوں نے 63A کے حوالے سے بھی بات کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جو رکن ہے اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ووٹ کرنا چاہے وہ ووٹ کر سکے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے کچھ لوگ توڑے جا سکیں گے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں، یہ ٹیمپرری کاموں کے لیے جب آپ قوانین کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب آپ آئین کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ آپ ملک کے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے. مطلب یہ دیکھیں، ایک چیز بند ہو گئی تھی، ابھی یہ دوبارہ سے اس کو کھولنا چاہتے ہیں. سندھ ہاؤس میں جب ہماری حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہاؤس میں جو انہوں نے منڈی لگائی تھی اور لوگوں کو خرید رہے تھے، اور ابھی بھی کسی کو خریدیں گے، کسی کو ڈرائیں گے، کسی کو لالچ دیں گے. تو اس سے یہ مطلب میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ ایک طرف جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور پھر ہارس ٹریڈنگ کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ بلاول صاحب کو اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ وہ زرداری صاحب کے لائن پہ زیادہ چل رہے ہیں اور اپنے نانا کے لائن پہ کم چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے نام کے ساتھ پھر یہ زرداری ٹھیک رہتا ہے. جو ان کے نانا نے جمہوریت کے لیے کیا تھا شاید وہ سوٹ نہیں کرتا ان کے نام کے ساتھ. اچھا عاطف خان صاحب، اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، معاف کیجیے گا، جماعت اسلامی کے پاس گئے ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں آپ سے کسی بھی قسم کی ارینجمنٹ سے گریزاں ہیں. ابھی سپٹمبر کے آخر میں یعنی 29 ستمبر کو اعلان کر دیا جماعت اسلامی نے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور جے یو آئی بھی اگرچہ ایک معاملے پر اس نے آئینی ترمیم کو ضرور روکا ہے لیکن آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ کیا آخر کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں آپ ایک دوسرے کے پارٹیاں اس وقت آپس میں تینوں مل پا رہی؟ دیکھیں، ایک تو مولانا صاحب کی پارٹی کا تو الگ ایک ایشو ہے، ان کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کو بھی کہ پتہ ہے کہ ہمارے اور ان کے کتنے زیادہ آپس میں اختلافات رہے ہیں. مطلب وہ ذات کی لیول تک چلے گئے تھے، اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے تھے. تو ہمارے ورکرز، ہمارے سارے سپورٹرز، وہ سارے آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک دم سے ایسے حل نہیں ہو سکتے کہ ہم مل کے ایک تحریک چلائیں یا مل کے ایک مومنٹم بنائیں. تو ان کے ساتھ ہماری اس وقت جو لیڈرشپ لیول پہ ہے وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جائیں گے. اور شاید اگر مولانا صاحب یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم آگے چل سکتے ہیں جس سے فائدہ ہوگا تو ہم اس سٹیج پہ بھی جائیں گے. جماعت اسلامی سے تو ہمارے کافی اسد کیسر صاحب کے اور علوی صاحب کے، لیکن اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے. ہمیں تو اگر تحریک چلانی ہوئی یا آگے جانا ہوا تو ہم تو خود ہی مطلب انشاءاللہ پی ٹی آئی خود ہی ایجیٹیشن میں یا اسٹریٹ پاور میں یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہوں تو وہ تو ہم انشاءاللہ اپنی کرتے رہیں گے، اور اگر ساتھ میں کوشش کریں گے جتنے الائز کو ساتھ ملانا. اچھا عاطف خان صاحب، سسٹم کے اندر ہمیں بھی سپورٹ ملے گی، سسٹم کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بڑا ایک آپ کی پارٹی کی طرف سے کبھی نیمے دروں نیمے بروں، کبھی
یعنی برسر تقریر برسر جلسہ یہ آپ کی طرف سے بات ہوتی رہی ہے کہ جناب خفیہ ادارے جو ہیں وہ یا بالخصوص ISI کسی کا آپ کو نشانہ بنائے ہوئے. اب تو کافی سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک شخصیت جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے. کیا آپ کو بھی کوئی توقع ہے بہتری کی؟ دیکھیں, بہتری کی توقع تو ظاہری بات ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے کہ نئے جو صاحب آئے ہیں وہ ایسے کام کریں کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ بھی بحال کریں اور اس سسٹم میں اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, کیونکہ ان کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان اس وقت جو انٹرنیشنلی جو ہمیں مسئلے ہیں اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. تو اللہ کرے کہ ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس دیں اور جو انٹرنل چیزیں ہیں اس پہ زیادہ وہ مداخلت نہ کریں. یہ ان کے ادارے کے لیے بھی, چاہے وہ ISI ہو, چاہے وہ ٹوٹل ایک فوج کے ادارے کو کہہ لیں, تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جتنی منیمم پولیٹکس میں انوالومنٹ رکھیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی یہی بہتر ہے. کچھ دن پہلے DG ISPR صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں نہ کسی پارٹی کے خلاف ہیں. آپ کو ان کے اس بیان کے بعد سے حالات میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے یا آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے ان کی بات صحیح ہو, کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ ضرور آتے ہیں کہ جی ہمارا پولیٹکس سے کوئی کام نہیں ہے, لیکن پھر اسی پریس کانفرنس میں پھر وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے اس پہ اعتراضات اور اس کو کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد اور پتہ نہیں کبھی کیا کہہ جاتے ہیں. لیکن یہ پریس کانفرنس پہلے ہوئی تھی, ابھی جو لاسٹ پریس کانفرنس جس کا حبیب صاحب ذکر کرے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی بات ہوئی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اس پہ وہ عمل کریں, کیونکہ پریکٹیکلی تو ابھی تک یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہوتا آ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. مطلب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. جس طریقے سے یوز کیا گیا, جس طریقے سے PTI کو ایبیوز کیا گیا, تو وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے کہ ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا فوج سے نہ کوئی مسئلہ ہے, فوج نہ ہماری اپنی فوج ہے, فوج سے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ ہم لڑ سکتے ہیں, نہ ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن اگر وہ پولیٹکس میں انوالومنٹ سائڈ پہ کر کے اپنا جو پروفیشنل ان کا کام ہے وہ کریں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. خان صاحب کہتے تو ہے لیکن کبھی کبھی سخت باتیں بھی کر دیتے ہیں. سخت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فوج پہ نہیں ہوتی, وہ ان کے کچھ کاموں پہ ہوتی ہے یا کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. مطلب پوری فوج یا ایک بندہ یا 2 بندے یا 4 بندے یا ان کا ایک کام یا 2 کام, اس پہ اعتراض, یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جی آپ پوری فوج پہ خدا نخواستہ تنقید کر رہے ہیں.